السلام علیکم NTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ جاری۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ آج میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، کوٹلی، بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹر حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں ہیں۔ 13 حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے۔ میرپور ڈویژن میں 2,454 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر خوشحال خان نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام نے انتشاری ٹولوں کو مسترد کر کے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پرامن انتخابات کے لیے تمام ریاستی ادارے تیار ہیں۔ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے یا امن خراب کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے پولنگ سے پہلے آزاد جموں کشمیر کے حلقہ LA-10 کوٹلی میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے حلقہ NA-10 کوٹلی میں پریزائڈنگ افسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل راٹھور اور چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متعلقہ پریزائڈنگ افسر سے تفتیش کرائیں اور اس واردات کا جواب دیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انکوائری کے نتائج سامنے آنے تک حلقہ LA-10 میں انتخاب روکا جائے۔ پہلے معلوم ہونا چاہیے پولنگ بیگز کہاں گئے۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ثقلین اور قیصر پٹواری سے تفتیش کی جائے کہ انہوں نے مزید کہاں کہاں دھاندلی کی ہے۔ چودھری یاسین نہ صرف حلقے میں امیدوار ہیں بلکہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ چودھری یاسین کے خاص ساتھی ثقلین کے ساتھ سرکاری گاڑی میں 3 پریزائڈنگ افسر بھیجنا الیکشن کی شفافیت کو داغدار کر چکا۔ انکوائری کے حقائق سامنے آنے تک اس حلقے کے نتائج قبول نہیں کریں۔ آزاد کشمیر کے عوام ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں گے۔ پارٹی آئندہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو، کہا جب بھی نون لیگ کی حکومت قائم ہوئی ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا گیا۔ آج پنجاب حکومت کی کارکردگی پورے ملک کے لیے ایک مثالی ماڈل بن چکی ہے اور ہر صوبہ پنجاب جیسی ترقی اور عوامی سہولیات کا ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مسلح افواج کے ہمراہ پاکستان کے پہلے نشان حیدر پانے والے شہید کیپٹن محمد سرور شہید کے 78ویں برسی شہادت پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق کیپٹن محمد سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ کے دوران تلپترا آزاد کشمیر میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کی لازوال قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور عزت اور وطن سے وفاداری کا درس دیتی رہے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کے پہلے نشان حیدر پانے والے عظیم سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کے 78ویں یوم شہادت پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ محمد سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ میں آزادی کشمیر اور دفاع وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کہا کیپٹن محمد سرور شہید پاکستان کے پہلے نشان حیدر یافتہ تھے جن کی عظیم قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو ہمیشہ عزت اور احترام سے یاد رکھے گی۔ فتنہ الہندوستان سے منسلک قرار دیے گئے دہشت گرد عثمان کی والدہ نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے مکمل تعلقی کا اعلان کیا۔ عثمان کچھ عرصے قبل اپنی مرضی سے گھر اور خاندان سے الگ ہو گیا تھا۔ بعد میں رابطہ کرنے کی کوشش کی تاہم انہوں نے بات نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا ان کے شوہر، دیگر بچوں، پورے خاندان کا عثمانیت کے کسی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے تمام فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح کیا کہ خاندان کسی بھی غیر قانونی یا پرتشدد سرگرمی کی حمایت نہیں کرتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے حالیہ بیان کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ ایسے بیان تسلیم شدہ حقائق کو سیاسی مقاصد سے مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ خواجہ آصف نے کہا جموں کشمیر ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور پاکستان خطے میں امن اور مذاکرات کا حامی ہے، تاہم اپنی خود مختاری سالمیت قومی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر دفاع نے الزام عائد کیا کہ بھارت کے حالیہ بیان بازی کا مقصد داخلی سیاسی دباؤ اور عوامی بے چینی سے توجہ ہٹانا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کے اسلحے اور گولہ بارود کی قلت سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ اسلحہ موجود ہے، بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ ذخائر ہیں۔ اسٹریٹ جرنل سے انٹرویو میں کہا کہ کین وائٹ ہاؤس کو فضائی دفاع میں استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف دوبارہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، جبکہ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق حملوں کے نتیجے میں ایران کمزور ہونے کے بجائے اندرونی طور پر مضبوط اور متحد ہو گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ پاکستان اور قطر سمیت ثالث ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام کا تبادلہ کر رہے ہیں، تاہم ایران کی اولین ترجیح حملوں کے دوران اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ آسٹریا کے نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکہ کے درمیان ثالثوں کے ذریعے پیغام کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کا وعدہ پورا کیا، لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے مبینہ بحری جہازوں کے واقعات کو جواز بنا کر حملے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران یہ تیسری مرتبہ ہے کہ مذاکرات کے دوران حملے کر کے ایران کی سفارتی کوشش کو دھوکہ دیا گیا۔ امریکہ اب تک ایران کے منجمد اثاثے بھی جاری کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان اور قطر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے متحرک۔ امریکہ ایران نے پاکستانی قطری تجویز پر مذاکرات بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ العربیہ کا دعویٰ، امریکہ ایران نے مذاکرات کی بحالی سے متعلق پاکستان قطر تجویز پر جواب جمع کرا دیے۔ ایران نے پاکستانی حکام کو بتایا کہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے، انہیں معطل کیا ہے۔ تہران نے پاکستان کو مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت کی تصدیق کی۔ ایران کا پہلے ہرمز پھر منجمد فنڈز جوہری مسئلے پر مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ۔ بات چیت کا نیا دور جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں کسی بھی مقام پر ہو سکتا ہے۔ اے این ایف نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 8 مختلف کارروائیوں میں خاتون سمیت 10 ملزمان گرفتار کر لیے۔ اے این ایف کے مطابق کارروائیوں کے دوران 92 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 55 گرام سے زائد منشیات برآمد۔ اسلام آباد میں ایک تعلیمی ادارے کے قریب کارروائی میں گرفتار ملزم نے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا، جبکہ فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹس پر بیرون ملک جانے والے مسافروں سے آئس سمیت مختلف اقسام کی منشیات برآمد ہوئیں۔ گلشن اقبال میں ایک کوریئر آفس سے برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے 2 کلو گرام ہیروئن، سنجانی ٹول پلازا کے قریب 33 کلو گرام سے زائد چرس، کوئٹہ میں ایک گاڑی سے 5 کلو گرام آئس برآمد۔ اے این ایف نے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی پولیس نے شہر بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ ایک ہفتے میں مختلف اضلاع میں متعدد کامیاب کارروائیاں کی۔ پولیس کے مطابق مختلف آپریشنز میں متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم کے دوران مختلف علاقوں سے بھاری مقدار میں چرس، آئس، ہیروئن برآمد۔ مالیت لاکھوں روپے کی بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے چھینی ہوئی چوری شدہ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں برآمد کی۔ حکام کا کہنا ہے گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے، جرائم کے نیٹ ورکس اور سہولت کاروں تک پہنچا جا سکے۔ شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے آپریشنز جاری ہیں۔